حال ہوگا۔ بعد کی ایک جنگ میں بات آئی ہے تو آپ کو بتا ہی دوں، جب صحابہ کرام نے جنگ کی، حملہ کیا ایرانیوں پر، ایرانی حکومت نے جو فوج بھیجی ان میں بھی چند ہاتھی تھے، اور اہل عرب یا تو ہمیشہ گھوڑوں کو دیکھے ہوئے تھے یا اونٹوں کو، گھوڑے اور اونٹ کے علاوہ ہاتھی تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایرانی سپہ سالار نے یہ کیا کہ چند ہاتھیوں کو جھول ڈال کر، یعنی کپڑے اڑا کے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سپہ سالاروں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ ہاتھیوں کی فوج بھیجی، ان ہاتھیوں کو دیکھ کر اہل عرب کے گھوڑے بدکنے لگے، ان کے اونٹ گھبرا گھبرا کے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اس لیے کہ کبھی انہوں نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ پہاڑ کی پہاڑ کپڑوں سے لدے ہوئے جیسے آج سرکسوں میں ہوتے وہ چلے آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرات صحابہ اونٹوں کو، گھوڑوں کو جتنی بھی ایڑ دیتے، سامنے بھیجتے، ان ہاتھیوں کو دیکھ کے یہ بھاگ جاتے، بدک جاتے، گھبرا جاتے۔ لیکن باہر محمد عربی کے غلام، ہر مشکل کا حل اللہ نے ضرور رکھا ہے، تم اللہ کے ہو جاؤ۔ کیا کریں؟ تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب اگر انہیں سب ہرانا ہے تو ایک راستہ یہ اختیار کریں کہ ان لوگوں نے جو ہاتھیوں کو جھول پہنائی ہے، یعنی کپڑے لبادے اڑھائے ہیں، ایسے ہی بڑے بڑے لبادے بنائے جائیں، اور یہ بڑے بڑے لبادے اونٹوں کے گردنوں پہ، پیٹھوں پہ بڑے بڑے لکڑے ڈال دیے جائیں، باندھ دیے جائیں لکڑے، ڈنڈے، اس کے اوپر سے کپڑے اڑا دیے جائیں۔ اب جب یہ ان اونٹوں کو اتنے کپڑے اڑا دیے گئے اور آپس میں ان اونٹوں کو ایک دوسرے کے سامنے لے جایا گیا تو یہ اونٹ ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے، اور اتنے بڑے بڑے کپڑوں اور جھولوں کو دیکھ کر گھبرانا چھوڑ دیا۔ یہ 2-4 دن تک یہ مشقیں کی، اور اس کے بعد اپنے اونٹوں کو اسی طرح کپڑوں کے جھول ڈال ڈال کے ایسے ہی لہیم شہیم بنا کے ان کو دوڑا دیا کافروں کی طرف، یعنی ایرانیوں کی طرف، اور سپاہیوں سے کہا گھبرانا مت۔ ہماری سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ یہ جو ہاتھی آتا ہے، یہ جو اپنی سونڈ آگے لہراتا رہتا ہے، اس کی ساری جان اسی اونٹ کی، اسی ہاتھی کی سونڈ میں ہے، اور اس کی سونڈ بڑی ملائم دکھ رہی ہے، اس میں ہڈی نہیں نظر آتی، کیونکہ یہ ایسے ویسے تیسے کیسے گھومتی۔ اس لیے اپنے سپاہیوں کی تربیت کر دی کہ جاتے ہی پہلے ان کی سونڈیں کاٹو۔ اب جب یہاں سے اونٹوں پہ بیٹھ کر مسلمان گئے اور ان ہاتھیوں کے سامنے گئے تو ان کے اونٹ بھاگے بھی نہیں، ان کے اونٹ جیسے ان کی تربیت کی تھی دوڑاتے تھے، ان کے سامنے تک گئے۔ وہاں پہنچے، کود کود کر مسلمانوں نے تلوار کی وار کرنے شروع کیے اور اونٹوں کی سونڈوں ہی کو پہلے کاٹنا شروع کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، سونڈ میں اگر سوئی چبھو دے تب بھی تو تکلیف ہو سکتی ہے، اور جب سونڈ کٹی ہوگی تو ہاتھیوں کا کیا ہوا ہوگا؟ ارے دم کٹے تو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی سونڈ کٹے سے تکلیف ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ہاتھی بجائے اس کے کہ آگے بڑھتے، یہ پیچھے کی طرف مڑے، اور بدحواس ہو کر جو دوڑ لگائی ہے، اور وہ چیخم دھاڑ کی ہے ہاتھیوں نے کہ ان کے خود کے سپاہی انہی کے پیروں تلے دب دب کے مرنے لگے۔ یہ میں نے تو صرف بیچ میں ایک واقعہ اس لیے بتا دیا کہ مسلمانوں کو اللہ نے وہ عقل سلیم عطا فرمائی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی قوم کتنی ہی حکمتیں لے کے آئے، جو قوم مسلم سچی پکی مسلمان ہے، ایمان پر قائم ہے، نیک عمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابیوں کی راہیں کھول دیتا ہے۔ ہمارے لیے بھی آج کامیابیاں باہیں کھولے ہوئے کھڑی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کامیابی کے لیے تیار تو ہوں۔ میں ایک بات عرض کروں، آپ کی مسجد میں روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح،
آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ بتاؤ مجھ کو، اللہ کا مؤذن دعوے سے کہہ رہا ہے کامیابی چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ، کامیابی چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ لیکن مجھے آپ بتائیں کہ یہ آواز کتنوں کے کان میں جاتی ہے اور کتنے لوگ کامیابی کی تلاش میں مسجد آتے ہیں؟ ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں لوم میں، ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں رنگ لگانے میں، ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں دوسروں کی غلامی میں، ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں روپیہ کمانے میں، ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں کہ رکشہ چلانے میں، جبکہ یہ سب تو کامیابی حاصل کرنے کے واسطے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تم نمازوں کی پابندی کرو، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری نماز درست ہو جائے گی، اللہ تمہاری زندگی درست کر دے گا، تمہارے گھر کو درست کر دے گا، تمہارے کاروبار کو درست کر دے گا، تمہاری روزی روزگار کو درست کر دے گا۔ لیکن آج ہم کامیابی کی طرف آنے کی بجائے باہر بیٹھے رہتے ہیں لوگ، مسجد میں گنتی کے چند لوگ نمازی۔ ابھی کل ہی ہمارے ایک ساتھی نے کہا عصر میں، چاند تارا میں ہم عصر کی نماز کے لیے گئے، پہلے دوسرے تیسرے دن حضرت مسجد تو مسجد پورا صحن دائیں بائیں سب بھرا تھا، آخر تک پورا صحن بھرا تھا، اور کل مسجد بھی نہیں بھری تھی۔ بس اخیر کی نماز ہوتے ہوتے مسجد کے باہر والے 2 صفیں تھی، اس میں کچھ لوگ آئے۔ تو ابھی تو 8 دن نہیں ہوئے ہیں، سارا جوش سوڈے واٹر کی بوتلوں کی طرح اڑ گیا۔ آج جتنے نمازی پہلے آتے تھے دیکھ لیں آپ، یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں واعظ کی محفلیں، خالی جنت کا ٹکٹ بانٹنے کے لیے نہیں ہے میرے دوستو، ہم پر فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کے لیے بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہیں۔ اس لیے آج فقیر عزیزی آپ سے التجا کرتا ہے، خود نمازی بنو، اپنے آل اولاد کو نمازی بناؤ، اپنے بال بچوں کو نمازی بناؤ، اپنی بیویوں کو نمازی بناؤ۔ وہ بہانے کریں گی، فرصت نہیں، کام ہے، ٹھنڈا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، ساری مصروفیات کے باوجود موبائل میں ہمارا کتنا گھنٹہ لگتا۔ بڈھوں کو دیکھو تو، عورتوں کو دیکھو تو، بچوں کو دیکھو تو، بغیر چند گھنٹہ موبائل چلائے جیسے نیند ہی نہیں آتی۔ تو کیا یہ موبائل کا وقت کچھ کم کر کے دن میں 5 وقت چند رکعت نماز ہم نہیں پڑھ سکتے؟ جبکہ یہی نماز ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور عزت دے گی، قبر میں بھی راحت، چین و سکون دے گی، اور میدان محشر میں انشاءاللہ جنت عطا کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے۔ میرے دوست، امام صاحب نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یقین جانو کہ ان کو کچھ ملے نہ ملے، اس نماز کی برکت سے اللہ انہیں وہ رحمت اور عزت دے گا کہ تم وہم اور گمان میں بھی نہیں لا سکتے جتنی عزت اللہ انہیں عطا کرے گا۔ یہ تو نماز پڑھاتے ہیں، اذان دینے والا اللہ اس کو کتنی عزت دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ نماز اذان پکارتا ہے، یعنی جو کسی مسجد میں مستقل اذان دینے کی عادت ڈالے ہوئے ہیں، میدان محشر میں اللہ تعالی ان اذان دینے والوں کو جب طلب کرے گا تو میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے سب کی گردن تو عام ہوگی، لیکن جو اللہ کا نام بلند کرنے والا ہوگا ان مؤذنین کے گردنیں اللہ یہ اتنی اونچی اونچی کر دے گا، اتنی ہنس کی طرح اونچی گردنیں، اور ان اونچی گردنوں سے جب وہ میدان محشر میں آئیں گے دور سے پہچانے جائیں گے یہ بندہ دنیا میں مسجد میں اذان دیا کرتا تھا۔ اور وہ اللہ قدرت والا پروردگار اس لمبی گردن سے اس کا حسن کم نہ ہوگا، اس کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا۔ تو جب مؤذن کی گردن کو اللہ اونچا کر کے
اتنی عظمت اسے میدان محشر میں دے گا تو مسجد میں امامت کر کے نماز پڑھانے والے کو اللہ کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ خود نمازی بنیں، اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، بال بچے، بیٹے، پوتے، پوتی، نواسے، نواسی، خاص طور سے اپنے گھر کی عورتوں کو تنبیہ